السلام علیکم تمام احباب، میں سعدیہ عاطف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں فن مصوری کے ایک اور اہم موضوع کو لے کر، جس کے بارے میں آپ نے ٹائٹل میں بھی پڑھ لیا ہوگا کہ آج ہم جس فن مصوری کے اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے اس نے بڑی تیزی سے اپنی اہمیت فن مصوری میں نمایاں کی۔ وہ اہم موضوع ہے تجریدی آرٹ کے بارے میں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تجریدی آرٹ کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کی کیا اہمیت ہے، فن مصوری میں تجریدی آرٹ کا کردار کیا ہے، اور کس طرح یہ تجریدی آرٹ جو ریپریزنٹیشنل آرٹ ہے اس سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ تجریدی آرٹ کس طرح مغربی ممالک سے ہوتا ہوا ہمارے خطے میں پہنچا اور ہمارے کتنے آرٹسٹ اس کے زیر سایہ آ کر اپنے نمایاں کام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اپنی آڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو دبائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی طرح بہت سے دوسرے لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں اور وہ لوگ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کا موضوع شروع کرتے ہیں تجریدی آرٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ تجرید یعنی ایبسٹریکٹ، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کی ضرورت پڑی آرٹ کی دنیا میں، اس ایکسپریشن کو متعارف کروانے کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایبسٹریکٹ کا کیا مطلب ہے۔ ایبسٹریکٹ کے 2-3 معنی ہیں، ڈکشنری میں بھی اس کے کچھ معنی ہیں، کچھ ہم اپنے آرٹ کی صنف کے لحاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کا جو خاصہ ہے یا ایبسٹریکٹ لفظ کا جو خاصہ ہے وہ ہے کوئی بھی خیال، احساسات، کوئی بھی تصور یا کوئی بھی آئیڈیا جس کو آپ چھو نہ سکیں، جس کو آپ دیکھ نہ سکیں، صرف محسوس کر سکیں، وہ ایبسٹریکٹ کہلاتی ہے۔ یعنی وہ سچائی یا خوبصورتی کا وہ تصور جس کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، یا دوسرے معنی میں کوئی ایسا ایونٹ جو ایک ماوراتی خیال کو لیے ہوئے ہو، جس کا تعلق اصلی زندگی سے نہ ہو۔ جیسے کہ ہم اکثر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بحث بہت ایبسٹریکٹ ہو رہی ہے، یعنی بڑی ماورائی ہو رہی ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اگر ہم ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یا ڈکشنری کے ساتھ ساتھ اس کا بہت اثر ہمارے آرٹ کی دنیا پہ بھی پڑتا ہے، کیونکہ ایبسٹریکٹ کا ایک معنی جو اخذ کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے خلاصہ کرنا۔ یعنی کسی بھی کتاب کے آخر میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ہوگا، ایبسٹریکٹس آف ریسنٹ آرٹیکل یا بکس۔ اس طرح جب ایک آرٹسٹ کسی بھی چیز کو بہت سمپلیفائی طریقے سے پیش کرتا ہے، جیسے کہ ہم کوئی بھی موضوع یا کوئی کتاب کا ایک لائن کے اندر ایک ایکسٹریکٹ، ایک نچوڑ دیتے ہیں سب کے سامنے کہ ایکچول کتاب لکھنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو ایک مختصر لائن میں یا 2-3 جملوں میں بیان کرتے ہیں، تو وہ جو ایک مختصر بیانیہ ہے وہ ایبسٹریکٹ کہلاتا ہے، دوسرے لفظوں میں ایبسٹریکٹ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اپنے آرٹ کی زبان میں دیکھیں تو جب ایک آرٹسٹ، ریپریزنٹیشنل آرٹ کا جو آرٹسٹ ہے، جب وہ ایک درخت کو بناتا ہے تو اس کو اس کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ بناتا ہے، تنا، شاخیں، پتے، اس کی نوک پلک، ڈیٹیلز سب کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والا بہت آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ درخت ہے۔ پر ایک ایبسٹریکٹ آرٹسٹ اس درخت کو صرف ایک لائن کے ذریعے دکھاتا ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہے، اس کا ایبسٹریکٹ دیتا ہے، یا اس کو ایک بڑے مختصر طریقے سے بتاتا ہے کہ یہ لائن میں نے لگائی ہے، یہ لائن درخت ہے، جس کے لیے سامنے دیکھنے والے کو، جو بھی اس کی تصویر دیکھ رہا ہے، ضروری نہیں کہ اس تک بھی یہ پیغام جائے کہ آرٹسٹ نے ایک درخت بنایا ہے۔
یہ آرٹسٹ کے اپنے خیالات، اپنے احساسات، وہ جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے اس کو وہ جب کینوس پہ اتارتا ہے، چاہے اگلے دیکھنے والے کو وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ ایک ایبسٹریکٹ ایکسپریشن ہے، اس چیز کا خلاصہ ہے۔ جس طرح ہم ریپریزنٹیشنل آرٹ میں دیکھتے ہیں، ریپریزنٹیشنل آرٹ وہ ایک نمائندہ آرٹ ہے جس نے شروع سے ہی فن مصوری پر قبضہ کر کے رکھا۔ اس کے کچھ اصول تھے، ان اصولوں کے تحت کسی بھی مصورانہ جو پیس تھا یا کوئی پینٹنگ تھی، تصویر تھی، اس کو پرکھا جاتا تھا۔ یہ رولز بہت ساری چیزوں کو لیے ہوئے تھے۔ اوور آل کمپوزیشن کیا ہے، لائن کیسی ہے، پرسپیکٹو کیسا ہے، سینٹر آبجیکٹ کیسا ہے، نیگیٹو پازیٹیو اسپیس کیسی ہے، ارینجمنٹ کیسی کی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ریپریزنٹیشنل آرٹ میں بہت اہمیت تھی۔ ریپریزنٹیشنل آرٹ میں تمام موضوع شامل تھے، جیسے مصوری، مجسمہ سازی اور فنون لطیفہ کے دیگر شعبے بھی ریپریزنٹیشنل آرٹ میں شامل تھے۔ اور یہ آرٹ واضح طور پر اصلی آبجیکٹ سے اخذ کیے ہوئی چیزوں کو کینوس پہ اتارنا تھا یا ان کو پیش کرنا تھا کہ دیکھنے والا یہ دیکھ سکے، یہ محسوس کر سکے کہ آرٹسٹ کیا دکھانا چاہ رہا ہے، آرٹسٹ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ جبکہ تجریدی آرٹ میں یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ آرٹسٹ بالکل بھی یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ ان تمام اصولوں کو اسی طریقے سے اپنے کام میں دکھایا جائے کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ دیکھنے والا بھی محسوس کرے۔ تجریدی آرٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیوں تجریدی آرٹ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فن مصوری میں اتنا اہم مقام حاصل کر لیا کہ آج ہمارے یہاں کے بھی بہت سارے آرٹسٹ، مغربی دنیا کے بھی بہت سارے اولڈ ماسٹرز تجریدی آرٹ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ شروع میں اس کو بہت بیکار آرٹ سمجھا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ جن آرٹسٹوں کو کچھ کرنا نہیں آتا، ان کو صحیح سے فگر بنانے نہیں آتے، کوئی آبجیکٹس بنانے نہیں آتے، چیزوں کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے ان کو کام کرنا نہیں آتا، وہ تجریدی آرٹ کرنا شروع ہو گئے، یا تجریدی آرٹ صرف آڑی ترچھی لائنوں اور رنگوں کا نام ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف عام لوگوں نے بلکہ مصوروں نے بھی اس کی اہمیت کو جانا۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز ہوا جب رومانٹسزم میں، امپریشنزم میں، ایکسپریشنزم تحریکوں میں بہت سارے آرٹسٹوں نے آہستہ آہستہ تجریدی آرٹ کے ظہور میں 19ویں صدی میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ فنکار چیزوں کو بالکل اسی طرح حقیقت پسندیدگی کے ساتھ بنانے میں کم دلچسپی لینے لگے تھے، جبکہ تجریدی آرٹ میں اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ اپنی من پسند چیز، اپنے احساسات، اپنے جذبات کے ساتھ بنانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب وہ اہمیت ختم ہو گئی تھی کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ اسی طرح بلا چو چران دیکھنے والے تک بھی پہنچے، بلکہ اس کی بجائے یہ اہمیت تھی کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، میں کیا بنانا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں سیب کو سبز یا سرخ رنگ میں بناؤں، میں سیب کو نیلا، کالا، پیلا، اگر میری مرضی ہے میں کسی طرح بھی پیش کر سکتا ہوں۔ وہ تمام بنیادی اصول و ضوابط سے ہٹ کر آرٹ کو پیش کیا جانے لگا۔ جس طرح جو اب تک کام جو حقیقی دنیا کی ظاہری شکل سے اس حد تک ہٹ گیا کہ جس چیز کی نمائندگی کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا، وہ تجریدی آرٹ کہلایا۔ وہ کام جو حقیقی دنیا کے اعداد و شمار، مناظر، چرند پرند وغیرہ کو اس طرح تصویر کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف شیپس، لائنز، کلر کی عکاسی کرنا ہے، اور ان شیپ، لائن اور کلرز کو اپنے احساسات کے ذریعے پورٹرے کرنا تجریدی آرٹ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اسی طرح لیں کہ جیسے گلاب کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ ریپریزنٹیشنل آرٹ ہے، لیکن گلاب کی خوشبو کو ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں، وہ تجریدی آرٹ ہے۔ انسان اگر ایک کینوس پہ بنا ہو تو وہ ریپریزنٹیشنل آرٹ ہے، لیکن اگر انسان کی کیفیات، اس کے احساسات اور جذبات کو پورٹرے کیا گیا ہو تو وہ تجریدی آرٹ میں آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس تحریک کے بارے میں۔
ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم، یہ کیا تحریک ہے، یہ کیوں شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تجریدی جذباتیت یا ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم کی تحریک ایک وسیع تحریک تھی جو 1940 میں متحدہ امریکہ میں شروع ہوئی اور جلد ہی تمام یورپ تک بھی پھیل گئی۔ 1950 تک مغرب کے بہت سارے ممالک میں اس تحریر کے زیر اثر بہت سارے آرٹسٹوں نے کام کیا، بہت سارے ملک اس تحریک کے زیر اثر آ گئے۔ امریکہ میں اس تحریک میں بہت سے اہم مصور گزرے جن میں جیکسن پولاک شامل ہے، ولیم ڈی کوننگ ہے، فرانس کیلائن ہے، بریڈلی والکن ٹاملن شامل ہیں اور بہت سارے دوسرے اہم فنکار۔ اب دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کیوں کر آرٹسٹ ایک حقیقت پسندیدانہ جو تحریکیں تھیں اس سے نکل کر تجریدیت کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ کون سے عوامل تھے جو اتنے کار فرما ہو گئے کہ آرٹسٹ اس میں بہتے ہوئے حقیقت پسند زندگی سے بہت دور چلے گئے؟ انہوں نے جیسا محسوس کیا، جیسے ان کی کیفیات رہیں، انہوں نے بس ان کو دکھانا ضروری سمجھا۔ دنیا میں تجریدیت پسند مصوری کا آغاز 19ویں صدی کے آخری 30 سال کے زمانے میں ہوا تھا، جب 1863 میں انگلستان کے حقیقت پسند مصوروں، جس میں جان کانسٹیبل اور ولیم ٹرنر بھی شامل تھے، جن کی تصاویر کی نمائش جب پیرس میں منعقد ہوئی تو اس وقت نوجوان فرانسیسی مصوروں کا ایک گروپ انگریزی حقیقت پسند تصاویر میں روشنی کی اس قدر خوبصورت تخلیق کو دیکھ کر مر مٹا کہ روشنی کی عکاسی کے اعتبار سے جان کانسٹیبل اور ٹرنر کی تصاویر اب تک کی تاریخ مصوری کی تمام تصاویروں سے منفرد، جداگانہ، خوبصورت اور افضل ترین سمجھی گئی۔ روشنی کے اس قدر خوبصورت عکاسی کہ رنگوں کا ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ آفتاب محسوس ہوا۔ یہ جو چار فرانسیسی مصور تھے جو بہت مشہور ہوئے، اس میں مونے، مانے، پسارو اور رینوا تھے۔ یہ مصور روشنی کی تخلیق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس کو اپنا نصب العین بنا لیا کہ آج کے بعد ہم صرف اور صرف روشنی کو تخلیق کریں گے۔ یہاں سے مصوری کی تاریخ میں تقریباً ویسی ہی کہانی شروع ہوئی جس میں ایک شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے 4 شہزادے دعوے دار تھے۔ یہ چاروں شہزادے ایک چوراہے پر جمع ہوتے ہیں اور پھر شہزادی کے لیے نادر تحائف ڈھونڈ لانے کی غرض سے ایک ایک سمت میں نکل پڑتے ہیں۔ اگر پہلا ایک نایاب قالین کو لے کر لوٹتا ہے تو دوسرا ایک جادو کا آئینہ لے کے لوٹتا ہے، تیسرا آب حیات کسی تاثیر رکھنے والے انار کو لے کے لوٹتا ہے تو چوتھا ایک طلسمی تخت لے کر آیا، اور چاروں کی کوشش سے شہزادی کو عین موت کے منہ سے بچا لیا گیا، اور پھر اس کو سب سے زیادہ مستحق شہزادے یعنی آب حیات کی تاثیر رکھنے والے انار لانے والے کی ملکہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ روشنی کی شہزادی کسی ایک شہزادے کی ملکہ نہیں بنی بلکہ چاروں کی تھوڑی تھوڑی ملکہ بن گئی۔ ان چاروں نے اپنے اپنے تئیں محنت کی اور روشنی کی عکاسی کے لیے مختلف تجربات کیے۔ چاروں اپنے اپنے تجربات میں اس قدر کامیاب رہے کہ چاروں کی تصاویر میں روشنی کی شہزادی جھلملانے لگی۔ چاروں اور ان جیسے اور 15-16 مزید مصوروں کی 1874 میں نادر فوٹوگرافر کے اسٹوڈیو میں جو بولیوارڈ پر واقع ہے ایک تاریخی نمائش منعقد ہوئی جس میں پہلی مرتبہ روشنی کی عکاسی اس قدر خوبصورت انداز سے کی گئی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ کہیں نہ کہیں ایک شروعات تھی تجریدی مصوری کو متعارف کروانے کی۔ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، اپنی اگلی قسط میں مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ بہت شکریہ۔